حضرت فاطمہ کی زندگی قربانی صبر اور ایمان کا حسین نمونہ ہے۔ اس کہانی میں ہم جانیں گے کہ ایک بیٹی بیوی اور ماں ہونے کے ناطے آپ نے کن آزمائشوں کا سامنا کیا اور کس طرح رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صبر و وفا کی مثال بن گئیں۔ سن 605 اشاریہ مکہ کی گلیوں میں ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن ایک گھر تھا جو نور سے بھر گیا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جس کے در و دیوار نے وحی کی خوشبو سنی تھی، جس کے صحن میں فرشتے نازل ہوتے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت خدیجہ کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا، جس کا نام رکھا گیا فاطمہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ کو زچگی کی تکلیف شروع ہوئی تو مکہ کی عورتیں ان کے پاس نہ آئیں۔ انہوں نے کہا، تو نے محمد کے دین کو قبول کیا، اب ہم تیرے ساتھ نہیں۔ حضرت خدیجہ تنہا تھیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کو بھیجا، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت حاجرہ اور دیگر جلیل القدر خواتین، جنہوں نے حضرت خدیجہ کی مدد کی۔ فاطمہ کی آمد گویا ایک خاموش تسلی تھی، ایک ماں کے لیے بھی اور ایک نبی کے لیے بھی۔ فاطمہ نے اپنی آنکھوں سے بچپن میں ظلم و ستم دیکھے۔ وہ چھوٹی تھیں جب کفار نے ان کے والد اللہ کے نبی پر کوڑا پھینکا۔ انہوں نے اپنے نازک ہاتھوں سے وہ نجاست صاف کی اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنے باپ کو دیکھا۔ نبی نے بیٹی کو دیکھا اور کہا، بیٹی، اللہ تیرے والد کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ بچی جو اس وقت صرف 5 سال کی تھی، وہ ماں کی طرح سنجیدہ، باپ کی طرح سچے دل والی اور ایمان میں مضبوط تھی۔ فاطمہ کو سب سے پہلا بڑا صدمہ اس وقت ملا جب ان کی ماں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ نبی کریم غم سے نڈھال تھے اور فاطمہ ماں کی ممتا سے محروم ہو گئیں۔ انہوں نے ماں کے بغیر زندگی کو جینا سیکھا، لیکن ان کے چہرے پر کبھی شکو نہیں آیا۔ نبی نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ تو میری ماں کی طرح ہے، تاو میرے غم کو بانٹتی ہے، تاو میری تسلی ہے۔ چھوٹی سی عمر میں اتنا دکھ، لیکن صبر اور سکون کی تصویر۔ فاطمہ کی زندگی آج کی ہر بیٹی کے لیے، ہر ماں کے لیے، ہر بہن کے لیے ایک پیغام ہے کہ ایمان، صبر اور والدین سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ مکہ کی گلیوں میں ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر دن ہر رات نبی کریم اور ان کے ساتھیوں کے لیے آزمائش کا ایک نیا باب لے کر آتی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، ہجرت کرو۔ جب نبی کریم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، فاطمہ کا دل لرز گیا۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ رات کی تاریکی میں حضرت ابوبکر کے ساتھ نکلے تو پیچھے چھوڑ گئے اپنے گھر کو، اپنی بیٹیوں کو اور سب سے بڑھ کر اپنی سب سے لاڈلی بیٹی فاطمہ کو۔ حضرت فاطمہ نے اپنے آنسو چھپائے، لیکن ان کی دعائیں سفر کے ہر قدم پر نبی کے ساتھ تھیں۔ مدینہ جو دور تھا مگر ایمان کے نور سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ چند ماہ بعد حضرت علی، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت الفامن اور دیگر اہل بیت بھی مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ لمبا اور خطرناک تھا، مگر فاطمہ کے قدموں میں لرزش نہ تھی، کیونکہ وہ جا رہی تھیں اپنے نبی کے پاس، اپنے بابا کے پاس۔ جب مدینہ پہنچیں تو رسول اللہ نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے ساری تکالیف، ساری جدائی لمحہ بھر میں ختم ہو گئی ہو۔ مدینہ میں زندگی نسبتاً پرسکون تھی، مگر آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں۔ اب فاطمہ دن کا بیشتر وقت نبی کی خدمت میں گزارتی تھیں۔ وہ کھانا بناتیں، کپڑے دھوتیں، مسجد نبوی میں صفائی کرتیں، اور جب نبی غزوات پر جاتے، فاطمہ راتوں کو سجدوں میں رو رو کر دعا کرتیں، اللہ میرے بابا کو سلامت رکھنا۔ فاطمہ اور نبی کریم کا رشتہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو فاطمہ سے زیادہ نبی سے مشابہ نہیں پایا۔ ان کے چلنے کا انداز، بولنے کا طریقہ، بیٹھنے کا انداز، سب نبی جیسا تھا۔ نبی کریم بھی حضرت فاطمہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور فرماتے، فاطمہ تاو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے تجھے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ محبت صرف باپ بیٹی کی نہیں، بلکہ وہ ایک روحانی تعلق تھا جو نور سے جڑا تھا۔ مدینہ کی سرزمین نبی کریم اور اہل ایمان کے لیے ایک پناہ گاہ بن چکی تھی۔ فاطمہ کی زندگی عبادت، سادگی، خدمت اور وفا سے بھری تھی۔ مگر اب ایک نیا مرحلہ آنے والا تھا، نکاح کا مرحلہ۔ حضرت علی، جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، بچپن سے نبی کے زیر تربیت رہے تھے۔ ان کے دل میں حضرت فاطمہ کے لیے خاص مقام تھا، مگر وہ خاموش تھے۔ نہ مال تھا، نہ دولت، صرف ایمان تھا۔ بالآخر علی نے ہمت کی، شرماتے ہوئے نبی کریم کے پاس گئے۔ نبی کریم نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ علی نے شرم سے سر جھکا لیا۔ رسول اللہ سمجھ گئے اور فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کچھ ہے جو تم مہر میں دو؟
حضرت علی نے عرض کیا، آ رسول اللہ، میرے پاس صرف ایک زرہ ہے۔ نبی نے وہ زرہ قبول کیا اور نکاح کا پیغام فاطمہ کو پہنچایا۔ فاطمہ خاموش رہی، اور یہی ان کی رضا کی علامت تھی۔ مدینہ کی تاریخ کا وہ دن جب آسمان پر فرشتے جشن منا رہے تھے اور زمین پر نبی کی بیٹی کا نکاح ہو رہا تھا۔ نکاح خطبہ نبی کریم نے خود پڑھا، مہر مقرر ہوا، چند درہم اور ایک زرہ، نہ کوئی سونے کا زیور، نہ بارات، نہ دھوم، صرف ایمان، محبت اور اللہ کی رضا۔ حضرت فاطمہ کا جہیز: ایک چمڑا بچھانے والا بستر، ایک مشکیزہ، ایک چکی، کچھ برتن، یہ سب کچھ حضرت علی کو فاطمہ کے ساتھ دیا گیا۔ نبی نے دعا دی، اے اللہ، ان دونوں میں محبت، برکت اور رحمت عطا فرما، ان کی اولادہ کو صالح بنا۔ جب حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر روانہ کیا جا رہا تھا تو نبی کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ انہوں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، بیٹی، آج تاو اپنے گھر جا رہی ہے، لیکن یاد رکھ تاو ہمیشہ میرے دل کے قریب رہے گی۔ نبی نے پانی منگوایا، دونوں پر دم کیا اور رخصت فرمایا۔ حضرت فاطمہ اور علی کا گھر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، نہ آرام، نہ آسائش، نہ دنیاوی سہولتیں، لیکن وہاں سکون، محبت اور اللہ کا ذکر تھا۔ فاطمہ خود چکی پیستی تھیں، پانی بھرتی تھیں، گھر سنبھالتی تھیں اور عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ ایک دن علی نے کہا، فاطمہ، تم نبی سے ایک خادمہ مانگ لو تاکہ تمہیں کچھ آرام ملے۔ فاطمہ گئیں، لیکن جب نبی کے سامنے پہنچیں کچھ نہ کہہ سکیں۔ نبی کو بعد میں علم ہوا تو خود ان کے گھر تشریف لائے۔ فرمایا، کیا میں تمہیں ایک خادمہ سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ فاطمہ نے وہ دن سے آج تک کبھی یہ اذکار ترک نہ کیے۔ مدینہ میں جہاں بہت سے گھروں میں خوشحالی آ چکی تھی، ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں روز کبھی کھانا ہوتا، کبھی فاقہ، لیکن زبان پر شکو نہ آتا۔ وہ گھر تھا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا۔ زمین پر جنت کی ایک جھلک۔ صبح کا آغاز نمازن فجر سے ہوتا، پھر حضرت فاطمہ پانی بھرنے نکل جاتیں، چکی پسد بچوں کو سنبھالتیں اور گھر کی صفائی کرتیں۔ شام کو نبی کی خدمت میں حاضر ہوتیں، ان سے علم حاصل کرتیں، دعائیں سکیت اور الفامت کے لیے روتی تھیں۔ یہ وہ عورت تھی جو نبی کی لاڈلی بیٹی تھی، لیکن اس نے کبھی دنیا کی راحت نہیں مانگی۔ ایک بار حضرت علی 3 دن مسلسل روزے سے تھے، گھر میں کچھ نہ تھا۔ فاطمہ نے چکی پیس کر کچھ آٹا بنایا تو دروازے پر سائل آیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ فاطمہ نے سارا آٹا اس فقیر کو دے دیا۔ دوسرے دن ایک یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی۔ ہر دن انہوں نے اپنا حصہ دوسروں کو دے دیا۔ اسی رات سورت الدھر نازل ہوئی۔ یہ لوگ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ القرآن 76:8۔ اللہ نے فاطمہ اور علی کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فاطمہ کو اللہ نے 2 جواہرات عطا کیے، حضرت حسن اور حضرت حسین، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار بنے۔ فاطمہ نہ صرف ماں تھیں بلکہ ایک معلمہ بھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو قرآن، صدق، وفا اور شجاعت سکھاتی تھیں۔ ایک بار حضرت حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو فاطمہ اور علی نے نظر مانی کہ بچے تندرست ہو جائیں تو 3 روز روزہ رکھیں گے۔ بچے تندرست ہوئے، انہوں نے روزہ رکھا، لیکن ہر دن افطار کے وقت کوئی بھوکا دروازے پر آ جاتا اور وہ اپنا افطار دے دیتے۔ یہی وہ تربیت تھی جو کربلا کی بنیاد بنی۔ یہی وہ گھر تھا جہاں صبر، صدق، غیرت اور دین کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ نبی کریم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ایک دن نبی علی اور فاطمہ کے گھر آئے اور فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا اور آخرت میں سب سے بہتر عورت کون ہے؟ پھر فرمایا، مریم اپنے وقت کی بہترین خاتون تھی اور فاطمہ میرے زمانے کی بہترین عورت ہے۔ جب نبی کریم سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی جاتے، پھر سیدھا فاطمہ کے گھر۔ جب وہ آتی، نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ چومتے اور اپنے دائیں جانب بٹھاتے۔ ایک دن حضرت عائشہ نے پوچھا، آ رسول اللہ، آپ سب بیٹیوں سے بڑھ کر فاطمہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، فاطمہ نے میری سب سے زیادہ تکالیف دیکھی ہے اور وہ میری سب سے زیادہ وفادار ہے۔ مدینہ کا آسمان غم سے بوجھل تھا، ہوائیں خاموش تھیں، مسجد نبوی میں سناٹا تھا۔ نبی کریم کی بیماری نے مدینہ کے ہر در و دیوار کو نم کر دیا تھا، لیکن سب سے زیادہ جس دل پر ضرب لگی تھی وہ حضرت فاطمہ کا تھا۔ نبی کئی دنوں سے علیل تھے، اب کی شدت بیماری روز بڑھ رہی تھی۔ فاطمہ ہر لمحہ دروازے کے قریب بیٹھ جاتیں، آنکھیں اشک بار، دل بے قرار۔
ایک دن نبی نے فاطمہ کو پاس بلایا، پہلے آہستہ سے کچھ کہا۔ فاطمہ رونے لگیں، پھر کچھ اور کہا۔ فاطمہ مسکرا اٹھیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اے فاطمہ، کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ فاطمہ نے کہا، پہلے فرمایا کہ میں اس دنیا سے جلد رخصت ہو جاؤں گا تو میں رو پڑی، پھر فرمایا کہ تم میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو تو میں خوش ہو گئی، پھر وہ لمحہ آیا 12 ربیع الاول، نبی کی روح اپنے رب سے جا ملی، مدینہ کی فضا غم سے چیخ اٹھی، صحابہ کی آنکھیں نم تھیں، اور حضرت فاطمہ وہ نبی کے سرہانے بیٹھے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اے ابا! اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہا، اے ابا! جنت الفردوس اب کا ٹھکانہ ہے، اے ابا! جبل نے اب کی موت کی خبر دی، پھر وہ بے ہوش ہو گئیں۔ فاطمہ کا دل ٹوٹ گیا۔ نبی کے بعد فاطمہ کی ہنسی راگ گئی، دنیا ان کے لیے بے رنگ ہو گئی، وہ زیادہ وقت عبادت میں گزارنے لگے اور ہر لمحہ نبی کی یاد میں روتی رہتی۔ جب حضرت علی گھر آتے تو فاطمہ بس ایک سوال کرتی، کیا تم نے آج میرے بابا کا تذکرہ کیا؟ نبی کے وصال کے صرف 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے جانے لگیں۔ انہوں نے فرمایا، اے علی! مجھے رات میں دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ لوگ میرے جسم کو دیکھیں، مجھے نبی کے پاس دفنا دینا۔ حضرت علی نے ان کی خواہش کے مطابق ان کی تدفین کی۔ رات کی تاریکی میں خاموش جنازہ اٹھا، نہ ہجوم نہ شور، بس اللہ کی رضا اور آنکھوں سے بہتے آنسو۔ حضرت فاطمہ 24 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، لیکن ان کا کردار، ان کی قربانی، ان کی وفا ہمیشہ کے لیے مثال بن گئی۔ حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ دنیا سے گئی تو میرے دل کا سکون بھی چلا گیا۔ آج بھی جب کوئی بیٹی اپنے والد سے بے پناہ محبت کرتی ہے، جب کوئی بیوی غربت میں صبر کرتی ہے، جب کوئی ماں اپنے بچوں کو دین پر چلاتی ہے، تو فاطمہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد حضرت علی کی زندگی تنہائی سے بھر گئی، وہ جنہوں نے نبی کا ہر غم جھیلا۔ اب وہ اپنی فاطمہ کے بغیر ہر رات یادوں میں ڈوبے رہتے، لیکن ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین فاطمہ کی روحانی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے تیار تھے۔ حضرت حسن نرم مزاج، درگزر کرنے والے اور امت کے اتحاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ جب خلافت حضرت علی کے بعد ان کے پاس آئی تو انہوں نے امت کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ کچھ لوگوں نے انہیں تانا دیا، لیکن حضرت حسن نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا خون بہے، میرے نانا کا دین صلح و سلامتی کا دین ہے۔ یہ فاطمہ کی تربیت تھی، جہاں انا نہیں امت کی خیر مقدم تھی۔ اور حضرت حسین وہ جنہوں نے فاطمہ کی غیرت، شجاعت، صدق اور وفا کو کربلا کی ریت پر زندہ کر دیا۔ یزید کی بیعت سے انکار کر کے انہوں نے ظالم نظام کے آگے جھکنے سے انکار کیا۔ جب مدینہ چھوڑا تو قبر فاطمہ پر آئے، نرم آواز میں کہا، اے ماں! تیرا حسین اب دین کے لیے قربانی دینے جا رہا ہے۔ کربلا میں حضرت حسین نے اپنے بھائی، بیٹوں، بھتیجوں اور ساتھیوں کو قربان ہوتے دیکھا، لیکن فاطمہ کے اس بیٹے نے حق سے پیچھے قدم نہ ہٹایا۔ نماز قائم رہی، صبر باقی رہا، اور اللہ کی رضا ہر زخم پر مرہم بنی رہی۔ حضرت زیب، فاطمہ کی بیٹی، نے بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، لیکن باطل کے سامنے نہ جھکی۔ حضرت فاطمہ خود کربلا میں نہ تھیں، لیکن ان کی روح، تربیت اور غیرت ہر لمحہ وہاں موجود تھی۔ اسی کی شہادت فاطمہ کے خون سے بنی غیرت کی گواہی ہے۔ زیب کی خطابت فاطمہ کی زبان کی سچائی ہے، حسن کی صلح فاطمہ کی حکمت ہے۔ اگر تم فاطمہ کو سمجھ لو تو تم جان لوگی کہ صبر کیا ہوتا ہے، دین کے لیے غربت کیسے جھیلی جاتی ہے، وفا کیا ہے، اللہ پر توکل کسے کہتے ہیں۔ فاطمہ ایک ماں نہیں، ایک مدرسہ ہے، جس سے نکلنے والے شاگردوں نے دنیا بدل دی۔ نبی نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی کہانیاں سنائیں تو یہ دنیا دوبارہ فاطمہ جیسے چراغوں سے روشن ہو سکتی ہے۔